رشتہ کرنا تو ہمیں سکھایا جاتا ہے، لیکن رشتے کو ختم کرنا نہیں سکھایا جاتا۔ وکیل کہتا ہے کہ فریق ثانی تمہارے پاؤں پکڑے گا، ناک رگڑے گا، بس تم کیس داخل کر دو۔ سر ہم دین سے دور کیوں ہیں؟ مطلب عدلیہ میں کیا دیندار لوگ بیٹھے ہوئے؟ بیوی چاہتی ہے آسائشیں، سہولیات آج کے دور کی ملیں، بالفرض کسی موقع پہ آپ کو علیحدہ ہونا پڑے تو وہ ایگزٹ وے کیا ہوگا؟ 80% مقدمات ایسے ہیں جنہیں ہونا نہیں چاہیے تھا۔ میاں بیوی کی طلاق کے مسائل ہیں، جائیداد کا تنازع ہے، زمین کے کھالوں کا جھگڑا ہے، پانی کا جھگڑا ہے، پڑوسیوں کا جھگڑا ہے، یہ سوسائٹی کے جھگڑے ہیں۔ تو ریلیشن شپ بریک اپ کے مسائل ہیں۔ تو اس حوالے سے آج ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات سامنے آئے نکل کر کہ ہم اپنی عدالتی نظام پر یہ بوجھ کم کرنا چاہتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ رشتہ کرنا تو ہمیں سکھایا جاتا ہے، لیکن رشتے کو ختم کرنا نہیں سکھایا جاتا۔ مگر کوئی بھی رشتہ ہو کبھی نہ کبھی تو اس نے ختم ہونا ہوتا ہے نا۔ انسانی ختم ایک ٹائم ہوتا ہے کہ وہ بھی ہو ہی جاتا ہے۔ کوئی بھی آپ کاروبار شروع کرتے ہیں تو کہیں تو آپ اس کو اینڈ کریں گے نا جا کے۔ بھئی آپ کو منزل کا پتہ ہی نہیں، اب گاڑی میں تو آپ بیٹھ گئے، بیٹھے بڑے اچھے جذبے کے ساتھ، سب نے ہاتھ ہلائے، آپ بیٹھ گئے اور بڑی رخصتی کر دی، لیکن اترنے کا طریقہ بھی تو پتہ ہو کہ کہیں گاڑی سے اترنا پڑے تو اتریں گے کیسے، وہ نہیں پتہ، وہ نہیں سکھایا جاتا۔ تو فلائٹ ٹیک آف تو کر گئی تو بھائی اس نے لینڈنگ بھی تو کرنی ہے، وہ کون بتائے گا؟ اسلام نے دونوں چیزیں سکھائی ہیں۔ ایک حدیث ہے، آپ کے علم میں بھی ہوگی، یہ جو ہمارا بچہ کھڑا ہوا ہے احمد، اس کو بھی پتہ ہوگا اس کے بارے میں، اسد کو بھی پتہ ہوگا، انما الاعمال بالنیات۔ یہ تو سر پہلی حدیث ہے۔ معنی کیا ہے اس کے؟ امام بخاری نے بھی سب سے پہلے اسی حدیث، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیتوں پر ہے، بہت اچھے۔ اس کے ساتھ ایک اور حدیث بھی ہے، انما الاعمال بالخواتیم، بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ یہ حدیث تو سنیے آپ، نہیں، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اینڈنگ کیا ہے؟ بات صرف نیت سے نہیں بنے گی۔ دیکھیں نیت تو نقطہ آغاز ہو گیا نا۔ آپ نے اچھی نیت سے ایک بیج بو دیا، کیا خالی بیج بونا کافی ہے؟ اب اس کو پانی کون دے گا، دیکھ بھال کون کرے گا؟ وہ پودا بڑا ہو گیا، جب وہ پھل دے گا تو اس پھل کو تقسیم کیسے کیا جائے گا؟ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں نا۔ ہم خالی نیت کر کے بیٹھ گئے کہ خالی نیت کے بعد کا جو پروسیجر ہے وہ کیوں نہیں سکھایا جاتا؟ نیت کو سچا بھی ہونا چاہیے، سچا سچا، اور اس کے آگے کا پروسیجر بھی پتا ہو۔ اب دیکھیے اسلام نے کیا کہا کہ وہ شخص کامیاب ہوا جس کا خاتمہ ایمان پر، یعنی اینڈ کیا ہے؟ اینڈنگ۔ آغاز تو اچھا ہے، اینڈ دیکھو۔ ہم کسی بھی رشتے کو شروع کرتے ہیں تو اس کے اختتام کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسا ہو۔ اچھا رشتہ میری نظر میں وہ ہے جس کا اینڈ بھی اچھا ہو۔ واہ، انما الاعمال بالخواتیم۔ تو سر بات ہم کر رہے تھے کورٹ پہ جو مقدمات ہیں اور جو بہت زیادہ، ان میں ایک بڑی جو ہے وہ میاں بیوی کی جو جھگڑے ہوتے ہیں تو طلاق کے، خلا کے مقدمات ہیں، یا خلا کے بعد جو ہے وہ حصہ لینے کے مقدمات ہیں، یا پھر بچوں کی حوالگی کے مقدمات ہیں، یا پھر اس کے نتیجے میں مار پیٹ، جلانے ولانے کے باقی، انہیں سب اسی سے ریلیٹ واقعات ہیں۔ وہ بڑی تعداد ہے، تقریباً 30% مقدمات جو ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ ہیں۔ ایسی کوئی بات بتائیں کہ جب ہم نکاح کر رہے ہیں، ہم شادی کر رہے ہیں، انجام ایسا نہ ہو۔ بہت سمپل ہے علی بھائی، آپ جب یہ کہتے ہیں کہ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، چھوارے بڑھتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو کیا ہم صرف خوبیاں قبول کرتے ہیں؟ ہاں، خوبی دیکھ کر ہی شادی کی جاتی ہے۔ اگر ہم صرف خوبیاں دیکھ کے شادی کریں گے تو اس شخص کے اندر جو خامیاں ہوں گی کیا ہم وہ قبول نہیں کریں گے؟ سر ہم فروٹ خریدتے ہیں تو چھانٹ کے لیتے ہیں، بالفرض لے آئے، داغی کو سائڈ پہ کرتے ہیں، بالفرض لے آئے فروٹ، لے آئے گھر پہ، اب کوئی داغی نکل آیا، کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، اس حصے کو کاٹیں گے نا، پورے فروٹ کو تو نہیں پھینکیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی خامی ہے تو اس چیز کو صحیح کیا جائے، اس کے لیے کوشش کی جائے۔ یعنی اس کا ایک آسان سا سمپل سا طریقہ یہ ہے
کہ آپ جب بھی شادی کرتے ہیں تو اس وقت یہ دیکھیں کہ آپ ذات کے ساتھ شادی کر رہے ہیں یا اس کی صفات کے ساتھ شادی کر رہے ہیں. ہمارے یہاں تو صفات کے ساتھ کی جاتی ہیں. دیکھیں صفات سے کریں گے تو آپ اس کی اچھائی سے کریں گے تو پھر برائی رہ جائے گی. پھول کے ساتھ تو کانٹے بھی آئیں گے نا. آپ نے پھول دیکھا, شادی کر لی, تو اس کے ساتھ کانٹے بھی ہوں گے جو اس کی پروٹیکشن کے لیے ہوتے ہیں نا. آپ جب بھی کوئی چیز قبول کر رہے ہیں تو یہ سمجھیں کہ میں اس کی خوبیاں بھی قبول کر رہا ہوں اور اس کی خامیاں بھی قبول کر رہا ہوں. کسی میں خوبیاں زیادہ ہوتی ہیں, کسی میں خامیاں زیادہ ہوتی ہیں, لیکن ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوتی ہے. تو جب ہم کسی کی ذات کو قبول کریں گے نا, محبت اگر ذات سے ہے تو پھر وہ ہر خوبی خامی پھر وہ سب چیزیں قبول ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا بچہ ہے, بچہ اگر غلطی کرے گا تو آپ کیا کریں گے؟ ڈانٹ ٹپٹ کریں گے, لیکن اس کو یہ تو نہیں کہ بھگا دیں گے, سرزنش کریں گے, کوشش کریں گے کس طرح سے ٹھیک ہو جائے. کیوں؟ بچے کی ذات سے آپ کو محبت ہے, اس کی صرف صفات سے محبت نہیں ہے. اگر بچے کی ذات سے محبت ہے نا تو اس کی خامیاں بھی آپ کو چبھتی ہیں اور اس کی صحیح کرنے کی آپ کوشش کرتے ہیں اور اس کی خوبیاں بھی آپ کو مزہ دیتی ہیں, آپ چھوڑتے نہیں ہیں اس کو. تو یار بیوی آئی ہے آپ کے ساتھ ہے یا شوہر ہے آپ کا, تو دونوں میں کچھ نہ کچھ خامیاں خوبیاں ہوں گی, اور محبت اگر ذات سے ہو جائے پھر مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اس میں ایک اور بات بھی علی بھائی جی, بیوی چاہتی ہے کہ آسائشیں سہولیات آج کے دور کی ملیں, شوہر کا بیہیویئر جو ہے وہ آج کے دور کے حساب سے اس کو چاہیے, جینٹل مین ہو, ماڈرن ہو, ہینڈسم ہو, اور اس کو حقوق جو ہے نا وہ پرانے والے جو ہے نا بیوی کے وہ سارے ملیں, کہ اس کو احترام ادب اس کا وہ کیا جائے, رسپیکٹ, اور باقی ساری چیزیں آج کے حساب سے اس کو ملیں. اسی طرح شوہر چاہتا ہے کہ بیوی تو ماڈرن ہو آج کے دور کے حساب سے, بننا سنورنا اس کا بیہیویئر ذرا آج کے حساب سے ہو, لیکن بیوی جو ہے باقی معاملات میں وہ قدیم عورت ہو. قدیم عورت تو بھائی ایسا تو نہیں ہوگا. آپ آج کے دور کی چیز کو لے رہے ہیں, آج کے حساب سے اس کے اندر معاملات بھی ہوں گے, مسائل بھی ہوں گے. تو یہ چیزیں اگر ہم سیٹ کر لیں, یہ تو ہماری پھر بہت خود غرضانہ سوچ ہے, بہت زیادہ, بہت زیادہ. میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا تھو تھو. تو اس سے باہر کیسے نکلا جائے؟ اچھا پہلے تو یہ جو آپ نے حدیث شریف سنائی, انما الاعمال بالخواتیم, لوگوں کو نہیں پتا, اینڈنگ کا نہیں پتا. تو مرض کا علاج اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تشخیص نہ ہو. تشخیص کیا ہے؟ دیکھیں, ہم کوئی کاروبار شروع کر رہے ہیں تو ہم اس میں باقی چیزیں لکھتے ہیں کہ یار اتنے % علی بھائی آپ کا, اتنا میرا, ہم یہ بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں. مگر اس میں اگر یہ بھی شامل ہونا کہ کسی موقع پہ اگر ہمیں علیحدہ ہونا ہے تو علیحدہ ہونے کا طریقہ کار کیا ہوگا, راستہ کیا ہوگا, یہ اگر پہلے سے طے ہو جائے تو معاملہ آسان ہو جاتا ہے. جب لکھا ہوا ہے کہ یار اگر کسی موقع پہ کوئی فریق الگ ہونا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا, یہ ہم نہیں لکھتے. ایگزٹ وے جو ہے وہ نہیں ہے. دیکھیں اگر ایگزٹ نہیں ہوگا تو آپ نکلیں گے نہیں, اس وقت پھر کیا کریں گے, لڑیں گے. سر میرا سوال یہ نہیں ہے, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مرض ہے معاشرے میں موجود ہے, من حیث القوم ہر جگہ یہ موجود ہمیں نظر آتا ہے. یہ جو ایجوکیٹ کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اس کی سب کی ہے یار, آپ کی بھی ہے, میری بھی ہے, جو ٹیچر کھڑا ہوا اس کی بھی ہے, جو خطاب کر رہا ہے, جو خطیب ہے اس کی بھی ہے, یہ جتنے ٹی وی کے اینکر ہیں سب کی ذمہ داری ہے. ہر کوئی اس پہ بات کرے کہ بھائی معاملے کی اینڈنگ جو ہے وہ اچھی کریں. ہیپی اینڈنگ بھی تو ہو سکتی ہے نا. لیکن سر سب کی ذمہ داری سے ایک معاملہ میں نے تو دیکھا, جو کام سانجھا ہو, کہتے ہیں سانجھے کی ہانڈی بیچ چوراہے پھوٹتی ہے, تو جو جس کام کو نہ کرنا ہو سب پہ ڈال دیا جائے بس, وہ پھر وہ کام نہیں ہوتا. تو ہر کام کا کوئی نہ کوئی رسپانسبل ہے. تو اس چیز کے حوالے سے جو اگر ہم دین کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کیا یہ ذمہ داری ہمارے علماء کرام کی نہیں بنتی؟ علماء کی بھی ہے, لیکن معاشرے کا, سوسائٹی کا مسئلہ ہے نا, تو اس میں خالی علماء نہیں ہے, اس میں وہ ٹیچرز بھی ہیں, وہ پروفیسرز بھی ہیں, اس میں وہ طبقہ بھی ہے ہمارا جو لوگوں کو کسی نہ کسی طور پر ٹیچ کر رہا ہوتا ہے, سکھا رہا ہوتا ہے. تو یہ طریقہ سب سے اہم ہے کہ علیحدگی کا بھی طریقہ پتہ ہونا چاہیے. یعنی اب ان ممالک میں جس کو ہم اتنا برا سمجھتے ہیں وہ ڈیورس پارٹی بھی کر رہے ہیں,
کہ بھائی اگر معاملہ ختم ہو گیا تو جس طرح ہماری تقریب میں سب شریک ہوئے تھے رخصتی میں بھی سب شریک ہوں گے, ایک طریقے سے ہم اس کو رخصت کریں گے. لڑکے کیوں کریں بھائی, آپ کی اپنی زندگی ہے, دوسرے کی بیٹھ کے بات کریں. نہیں ہوتا, اس کا ایک وے دیا گیا, اس طریقے سے آپ نکل جائیں. کاروبار نہیں کر پا رہے, ایک طریقہ کار پہلے سے طے ہو, اس طریقے سے آپ نکل جائیں. تعلقات تو رکھیں. اب یہاں رسی بھی جاتی ہے, اونٹ بھی جاتا ہے, تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں, کورٹ کچہری الگ ہے. تو ان سے بچنے کا طریقہ ہو. دیکھیں اسلام نے کیا کہا, جب کسی سے ملو کیا کہو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے, آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور برکت ہو. اور جب کسی سے رخصت ہو تو اس وقت کیا کہو, اس وقت بھی سلام کرو. یعنی رخصت ہوتے وقت بھی سلام ہے اور داخل ہوتے وقت بھی سلام ہے. رخصت ہوتے وقت بھی اس کو یہ دعا دو کہ اللہ کی آپ پر سلامتی ہو, رحمت ہو, برکت. لیکن سر ہمیں تو صرف ملتے وقت فوکس کیا جاتا ہے کہ وہ ملتے ہوئے سلام کرو, جاتے ہوئے سلام کرو, اس کا کوئی زیادہ رجحان نہیں ہے. تو وہ تو وہی ہے نا جو میں نے حدیث بتائی کہ انما الاعمال بالنیات تو یاد ہے, لیکن انما الاعمال بالخواتیم یاد نہیں. اسی طرح ملتے ہوئے بھی سلام ہے, رخصت ہوتے ہوئے بھی سلام ہے. یعنی جب آپ کا آغاز ہو رہا ہو اس وقت بھی سلامتی ہو, اور جب رخصتی ہو, اینڈنگ ہو, اس وقت بھی سلامتی ہو. جب شروع میں سلامتی ہے آخر میں سلامتی ہے تو لڑائی کس بات کی. واہ واہ واہ, پر لطف بات کی آپ. دیکھیں گھروں میں بھی علیحدگی ہوتی ہے, فیملی میں سارے لوگ ساتھ رہ رہے ہیں, بہن بھائی سب ایک گھر میں, جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, وہ سیپریٹ ہوتا ہے ایک وقت میں. ایک وقت آتا ہے ایک کہتا ہے یار میں گھر میں رشکش زیادہ ہو گیا ہے, میں نے علیحدہ گھر لے لیا ہے, میں علیحدہ ہونا چاہتا ہوں. اب سارے اس کے مخالف ہو جاتے ہیں, کیا یہ اب الگ ہوگا, مطلب یہ گھر کو توڑ رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ لڑائی فساد اس کا جینا دو بھر کر دیں گے. کسی نہ کسی طریقے سے قانون قدرت اس نے جانا تو ہے, وہ چلا گیا. اب جب چلا گیا تو 6 مہینے بعد سارا خاندان اس کے گھر پہ بیٹھا ہوتا ہے. لیکن اس وقت رخصت کرتے ہوئے کوئی خیال نہیں کیا جاتا. ایجوکیشن نہیں ہے سر, کوئی تربیت میں ایسا کوئی سسٹم شامل نہیں ہے, اس کی ضرورت ہے. اچھا ایک چیز اور ابھی گفتگو کے دوران جو ہے میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہمارا دینی طبقہ ہے اس میں طلاق کا ریشو نہ ہونے کے برابر ہے. جو دیندار طبقہ ہے, جو معتدل دینی طبقہ ہے, یہ جب بالکل دین سے دور ہے, جس کو ہم سیکولر ٹائپ کے لوگ کہتے ہیں, ایلیٹ کلاس ہے جو, وہاں یہ ریشو بہت زیادہ. یہ انتہائی جو غریب لوگ ہیں, جو بالکل ان ایجوکیٹ جو طبقہ ہے, وہاں یہ ریشو بہت زیادہ ہے طلاق کا, لڑائی جھگڑے کا, فساد کا. لیکن دینی طبقے کے اندر آپ کو کورٹ وغیرہ میں کوئی کیس نہیں ملے گا کہ کوئی علماء یا دینی طبقہ جو ہے طلاق کے مسئلے میں عدالت میں گیا. تو جب ان کے یہاں یہ کوالٹی موجود ہے تو وہ ڈیلیور کیوں نہیں ہوئی معاشرے میں؟ میرا خیال ہے جس طرح باقی چیزوں میں بھی دین نے ایک کہا کہ بیٹھ کر مشاورت کر کے بڑے اپنا کردار ادا کریں, تو جہاں بھی دین کو صحیح معنوں میں امپلیمنٹ کیا جائے گا وہاں کورٹ کچہری کے معاملات کم ہی پیش آئیں گے. اور دینی اعتبار سے اگر کورٹ کچہری کے معاملات ہوں تو وہاں بھی زیادہ ٹائم نہیں لگتا, یعنی ہاتھ کے ہاتھ فیصلے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ہمارے یہاں سسٹم ہے کہ جیلوں میں بھرو, کیس کو لٹکاؤ, پہلے لوگ جو ہے نا وہ وکیل آتا ہے, کوئی معاملہ ہو جائے وکیل سے مشاورت, وکیل کہتا ہے کہ فریق ثانی تمہارے پاؤں پکڑے گا, ناک رگڑے گا, بس تم کیس داخل کر دو. اب کیس جب داخل ہو گیا تو وہ شخص جس بیچارے نے کیس کیا ہے کچھ عرصے بعد وہ وکیل کے پاؤں پکڑ رہا ہوتا ہے اور اپنی ناک رگڑ رہا ہوتا ہے. اور ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ جب وہ کیس لکھتا ہے وکیل, تو وہ کہتا ہے بس مجھے لکھنے دو. ایسے الزامات, اچھا کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں, ایک دو میرے جاننے والے. ایک دفعہ میں ساتھ بھی گیا تو وہ جس کا مقدمہ ہے, جو مدعی ہے, وہ کہہ رہا نہیں یار یہ اتنا زیادہ نہیں کرو. وکیل کہتا ہے بھائی تمہیں نہیں پتا, میں اتنا زیادہ نہیں کروں گا تو بات نہیں بنے گی. اس کو چور بھی لکھنا ہے, اس کو ڈاکو, اس کو لکھنا زیور بھی لے گئی. وہ کہتا ہے نہیں یار نہیں لے گئی. نہیں, وہ کہتا ہے یہ گھر سے یہ بھی لے گئی, اس نے تھپڑ بھی مارا. مطلب وہ کہتا ہے یہ لکھنا ہے, پھر وہ لکھ دیتا ہے. دیکھیں اگر یہ طریقہ ہمیں پتہ ہونا کہ ہم نے علیحدہ ہونا ہے تو طریقے سے ہو جائے. اس پہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. نیک شخص تھے, ان کی کسی بات پہ اپنی بیوی سے معاملات نہ بن سکے, نوبت جو ہے وہ طلاق تک پہنچ گئی. خیر بہرحال نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں طلاق دینی پڑی. جب طلاق واقع ہو گئی تو سنگی بیلی آ گئے, پہنچ گئے, سونگتے سانگتے کہنے لگے یار
تو نے بھابھی کو طلاق کیوں دی؟ کہنے لگا یار ابھی وہ عدت میں ہے، کچھ تھوڑا وہ مطلب ابھی کوئی بات سنے گی، بات ہوگی، ابھی میں بھی ڈسٹرب ہوں، جب عدت سے وہ فارغ ہو جائے گی نا پھر میں تمہیں پوری سٹوری بتاؤں. خیر وہ چلے گئے اور وہ بھی اپنے کاموں میں لگ گئے. عدت کے بعد خاتون کی کہیں اور دوسری جگہ نکاح ہو گیا، ان کی شادی ہو گئی. تو سنگی بیلی پھر آ گئے اس کے پاس. انہوں نے تو گن کے دن گزارے کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں ان کو کہہ دوں گا اتنے دن میں بھول جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی، چلو ٹال دیا ان کو. لیکن وہ کہاں، جن کو سننے کا چسکا ہو، مزہ لینے کا ہو، 1 کی 10 کرنی ہو، وہ سارے آ گئے. کہنے لگے وہ آپ نے بتایا، کہا تھا کہ عدت کے بعد بتائیں گے، لو جی عدت ختم ہو گئی، اب تو شادی بھی ہو گئی، اب بتائیں. وہ کہنے لگے کہ دیکھیں پہلے وہ میری بیوی تھی، پھر ہمارے درمیان علیحدگی ہو گئی، پھر اس کی کہیں اور شادی ہو گئی، اب وہ میرے لیے غیر محرم ہے، اب میں کسی غیر محرم کے متعلق کیسے بات کروں؟ واہ 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 واہ. یہ ہے وہ طریقہ. اور دوسری طرف ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کتابیں لکھ دی جاتی ہیں، شوہر سے جب تک شوہر کے ساتھ ہیں تو اس سے اچھا کوئی نہیں ہے، علیحدگی ہو رہی ہیں تو میں نے تو خواتین کو دیکھا، ایک خاتون نے جو ہے وہ ایک صاحب سے علیحدگی ہوئی ہمارے یہاں، پہلے تو ان کی تعریف کرتے کرتے نہ تھکتی تھیں، بعد میں ان کے خلاف پوری کتاب چھاپ دی. یار کوئی طریقہ ہے؟ آپ کا میاں بیوی ایک لباس ہے ایک دوسرے کا. لباس کا کام ہوتا ہے پروٹیکشن کرنا، گرمی سے بھی بچائے اور آپ کو بےہودگی سے بھی بچائے. آپ کا لباس آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے نا، کہ آپ کے ستر کو چھپاتا ہے اور گرمی سردی سے بھی بچاتا ہے. مطلب یہ کہ میاں بیوی کے درمیان کوئی ایسی بات ہو جو اس کا ستر ہے، یہ بات کسی اور تک نہ پتہ چلے، آپ ایک دوسرے کا لباس ہیں. اور پھر زندگی میں نرم گرم دونوں حالات میں ایک دوسرے کی آپ پروٹیکشن کریں. ہم نے اس کو مذاق بنا لیا، یعنی ہم سمجھتے ہیں علیحدگی اس وقت تک ہوگی نہیں جب تک الزامات نہ لگائیں گے، کاروبار ختم اس وقت تک ہوگا نہیں جب تک فریق ثانی کے اوپر آپ الزام نہ لگائیں. کوئی جاب چھوڑ کے جاتا ہے آپ اس پہ الزام شروع کر دیتے ہیں، کوئی آپ کی تنظیم چھوڑ کے جاتا ہے، ریلیشن کسی بھی صورت کے ہوں، جیسے ہی بریک اپ ہوتا ہے الزامات اور برائیوں کو طوفان. بھائی بہو چلی گئی، اب بہو پہ الزام ہے. آپ کا ملازم کام چھوڑ کے گیا ہے، اس کے اوپر الزامات دھر دیے گئے کہ وہ تو ایسا تھا، ویسا تھا، فلاں تھا. ٹھیک یار، بغیر الزام کے محبت کے ساتھ کیا علیحدگی نہیں ہو سکتی؟ یہ کیوں نہیں ہم اب ایک دوسرے کو سکھا رہے؟ اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم رشتوں کو ختم کرنا بھی سکھائیں، تعلقات نبھانا بھی سکھائیں، اور تعلقات اگر ختم کرنے پڑیں تو کتنے اچھے نوٹ پہ اس کو آپ نے چھوڑنا ہے. سب پہلی تو آپ نے ایک چیز بتائی کہ نقطۂ آغاز پر جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے پوری ذات کو قبول کرنا چاہیے، برائیوں کے ساتھ خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کرنا چاہیے. قبول کر لیا، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ایسے کلشز آ گئے، ایسی چیزیں آ گئیں کہ بات نہیں بن رہی. تو دین نے ایک راستہ آپ کے لیے چھوڑا ہے نا، اگرچہ یہ مطلب ناپسند کیا گیا اس کو، لیکن باہر تو اور ایک وے تو دیا گیا نا نکلنے کا. سر بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں نا مرد کی غیرت کا بڑا تعلق ہے. مرد جب عورت سے نکاح کر لیتا ہے، اب وہ نہیں بن رہی اور وہ چاہتا بھی ایسے چھوڑ دوں، بیوی بھی چاہتی، لیکن مرد یہ گوارا نہیں کرتا اس کی میرے ساتھ طلاق لینے کے بعد کسی اور سے شادی ہو جائے، اور اس بیس پر بہت سارے جھگڑے ہوتے ہیں. تو یہ غیرت مرد جو ہے اس کا کیا علاج ہے؟ یعنی اتنا غیرت مند ہے تو وہ طلاق دے ہی نہ، ساتھ رہ بھی نہیں سکتے، نہیں رہ سکتے، تو پھر کم سے کم کچھ. اسی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں جتنے یہ قتل ہوتے ہیں، مرڈر ہوتے ہیں، وہ پھر اس نوبت پر پہنچتے ہیں. بعض لوگوں نے لکھا ہے اس حوالے سے. بلکہ ہمارے یہاں بے عربی جو بڑھ گئی ہے، اس میں اگر کوئی انکار کر دے تو لوگ تیزاب تک پھینک دیتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں تو میری نہیں ہو سکی تو کسی اور کی بھی نہیں ہو سکتی. اب یہ جو ویڈیوز وائرل کر دینا آج کل تو سب سے آسان طریقہ ہے نا، کسی کی آڈیو ویڈیو لیک کر دینا. مطلب تعلقات اگر آپ کے اچھے خراب ہو گئے تو وہ اس کو گندا ہی کرنا ہے. قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، کسی کی ٹو میں نہ رہو، تجسس میں نہ پڑو، پردہ داری سکھائی گئی ہے. ستاری کرو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو. ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں، تو یہ سب میرے حساب سے یہ سب دین سے اور تربیت سے دوری کا نتیجہ. سر ہم دین سے دور کیوں ہیں؟ ہمارے یہاں مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہر مسئلے کا حل مغربی تعلیم کے پاس، مغربی سوسائٹی کے پاس موجود ہے. ہمارے یہاں جو
جنرل جو لوگ جو محسوس ہوتا ہے، عام جو پبلک ہے ان سے مل کر یہ محسوس ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دینی نظام ہمارا بہت فرسودہ ہے، دین کے پاس ہمارے مسائل کا حل موجود نہیں ہے. ایسا لوگ کیوں سمجھتے ہیں؟ دیکھیں فرسودہ دین کا نظام نہیں ہے. نہیں، لوگ سمجھتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دین کا نظام فرسودہ ہے. میں انہی لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، فرسودہ دین کا نظام نہیں ہے، فرسودہ اس ملک کا سسٹم ہے. مطلب عدلیہ میں کیا دیندار لوگ بیٹھے ہوئے، یا وہ مدارس سے پڑھ کے فارغ التحصیل لوگ بیٹھے ہوئے؟ یہ سارے یونیورسٹیز کالجز سے نکل کر ڈگریاں لے کر لا پڑھ کر آتے ہیں نا. تو کیوں اتنا ڈھیر لگایا ہوا انہوں نے؟ اس ملک کی کرپشن جو ہے وہ کیا دیندار لوگوں نے کی ہے؟ یہ سارے عہدوں پہ کیا دیندار لوگ بیٹھے ہوئے؟ یہ بیوروکریسی کیا دیندار لوگوں کی ہے؟ آج اس ملک کو اس نہج تک پہنچانے میں کیا دینی لوگوں نے کردار ادا کیا؟ لیکن پھر بھی لوگ اڈاپٹ نہیں کرتے دین کو. وہ کہتے ہیں نہیں یہ مطلب فرسودہ، یہ بیکار نظام ہے. مطلب مسلمان ہیں، کلمہ پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، لیکن رہن سہن ہمارا مغربی ہوگا، کاروباری طریقہ ہمارا مغربی ہوگا. یہ ڈفرینس دیکھیں، طریقہ مغربی مشرقی کوئی بھی ہو سکتا، چاہے مغربی طریقہ اس کی سر ریلیشن شپ تو پھر ڈیپینڈ کرتی ہے نا اس پر. مغربی ہو یا مشرقی ہو، جو ایتھکس ہے نا کسی بھی جگہ، مشرق مغرب میں بہت ساری چیزیں، بہت ساری خوبیاں ہیں ان کی، ہم وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اسلام نے تو ان کا منع نہیں کیا نا. دین نے تو صرف چند چیزوں پہ آپ کو پابندی لگائی، باقی کوئی اچھی چیز سیکھنے کے حوالے سے تو آپ کو منع نہیں کیا گیا. تو دین صرف ان اصولی چیزوں پر آپ کو پابند کرتا ہے. باقی آپ نے تو پوری دنیا دیکھی ہے، ویسٹ کو بھی دیکھا ہے، تو وہاں پر ریلیشن شپ کے بریک اپ مغرب نے کیسے رکھے ہوئے ہیں؟ جن ممالک میں فیملی سسٹم وہاں ہے تو وہ باہر طور ان کے یہاں کچھ نہ کچھ اخلاقی قدریں آج بھی موجود ہیں، اور جن ممالک میں یہ چیز ختم ہو گئی ہے تو وہاں جنسی بے روی اور پھر مطلب چیزیں ہیں. ہمارے یہاں جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ ہمارے یہاں کا جب سسٹم دیکھتے ہیں، فیملی سسٹم، اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کے یہاں واپس وہ فیملی سسٹم آئے. جب وہ چاہ رہے کہ ہمارا سسٹم آئے، لیکن وہ اتنے آگے نکل گئے ہیں، واپس آنے کے لیے انہیں بہت لمبا سفر کرنا پڑے گا. اور ہمارے یہاں اس سسٹم سے نکلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہاں، اس سسٹم میں جو خامیاں ہیں ان کو صحیح کیا جائے. یعنی ایک وسعت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی علیحدہ ہونا چاہتا ہے اس کو وے دے دیں، آسان کریں اس سسٹم کو. لیکن یہ سسٹم سب سے اچھا ہے کہ آپ کی خوشی غمی میں سب شریک ہوتے ہیں. آپ ضعیف ہو جاتے ہیں، لوگ آپ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. وہاں اولڈ ایج میں، اولڈ ہاؤسز میں لوگ پڑے ہوتے ہیں، ان کا حال جا کے دیکھیں. جو جانوروں سے جو ہے وہ سکون حاصل کرتے ہیں، جانوروں سے بات کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. انسانوں سے، ہیومن کے معاملے میں وہ جتنی دوری ہوتی جا رہی ہے وہاں پہ. اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ میں تو اب یہاں بھی محسوس کرتا ہوں کہ لوگ اب کسی سے ملنا پسند نہیں کرتے. اب لوگ کسی سے بات کرنا پسند نہیں کر رہے. ہمارے یہاں بھی آپ کسی کو فون کریں وہ نہیں اٹھائے گا، واٹس ایپ کریں وہ آپ کو جواب دے دے گا. آپ چیک کیجئے گا، کسی کو کال کریں وہ ریسیو نہیں کرے گا، آپ واٹس ایپ چھوڑیں وہ آپ کو جواب دے دے گا. کم سے کم لوگ بات کرنا چاہتے ہیں. ہمارے یہاں بھی وہی چیزیں آ رہی ہیں. تو معاشرے میں جو خامیاں ہیں نا، میرے حساب سے ان کو دور کرنا چاہیے اور مل کے کرنا چاہیے. کسی ایک آدمی کا کام نہیں ہے. تو سر مل کے کرنے کے لیے تو کسی کو تو کرنا پڑے گا نا. تو آپ اس سلسلے میں کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم سے تو جو ہو رہا ہے، ہم ہر جمعرات کو یہاں بیٹھتے بھی ہیں، اور بیچ میں بھی ایک دن ہم یہاں بیٹھتے ہیں، لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں. اب پہلے 2-4 لوگ آئے، اب آہستہ 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 ہر جمعرات 150-200 لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ بڑھ رہے ہیں. آپس میں ایک فیملی کی طرح ہیں، اپنا دکھ درد بیان کرتے ہیں. اگر کسی کے یہاں کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو مل بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈتے ہیں. اگر غلطی اس کی ہوتی ہے تو اس کو سمجھایا جاتا ہے. تو کچھ ایسی فیملیز بھی ہیں کہ جو دونوں فریق آتے ہیں تو ہم دونوں کو جوڑ دیتے ہیں. تو اپنا حصہ، وہ کہتے ہیں نا، ظلمت شب کا گلہ کرنے سے کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. تو بس وہ چھوٹی سی کوشش ہے، اللہ قبول کرے. سر پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے، تو ریلیشن شپ کا خاتمہ کیسے کرنا چاہیے، آج ہمارا گفتگو کا موضوع یہ ہے. تو اس حوالے سے جہاں ہم نے بات کی خانگی ریلیشن شپ کی،
وہیں پر جو ہے بزنس پارٹنرشپ ایک بڑا ایشو ہے، اور یہ کبھی میں نے نہیں دیکھی کامیاب ہوتے ہوئے. بزنس پارٹنرشپ جہاں بھی ہوتی ہے وہ آخر اینڈنگ بہت بری ہوتی ہے اس کی. تو اس حوالے سے اور خانگی مسائل کے حوالے سے کچھ اہم باتیں بتائیں کہ اس پر عمل کر کے آپ بریک اپ سے یہ اچھی ہیپی اینڈنگ کی طرف ہم جا سکتے ہیں. یہ جو مقدمات ہیں بہت سارے، اس سے ہم بچ سکتے ہیں. ایسے کچھ قیمتی جو ہے نا گر. دیکھیں، پارٹنرشپ کوئی بری چیز نہیں ہے. مل کے کام کرنا آج کل کے دور میں سمجھتا ہوں مل کے کام کرنا چاہیے، کیونکہ اب بزنس ایک آدمی کا کام نہیں ہے، ایز اے گروپ کام کرنا چاہیے. لیکن جب بھی آپ کام کریں تو پہلے شرائط طے کی جائے. ایک بات کا اور اضافہ ہونا چاہیے کہ بالفرض کسی موقع پہ آپ کو علیحدہ ہونا پڑے تو وہ ایگزٹ وے کیا ہوگا. یعنی 2-3 لوگ کر رہے ہیں، ایک فریق چاہتا ہے کہ یار میں اب کوئی اور کام کرنا چاہتا ہوں، یا نہیں بن پا رہی، یا وہ نکلنا چاہتا ہے، یا کہیں اور شفٹ ہو رہا ہے، پاکستان سے باہر جانا چاہ رہا ہے. طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ پہلے لکھ دیا جائے کہ یہ طریقہ ہوگا، جو چھوڑے گا وہ اس طریقے سے اتنے % اس کو گڈ ول ملے گی، اس طریقے سے وہ نکل سکتا ہے. ایک یہ ہے، اب وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے. کل کو یہ شخص چلا بھی جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کا بچہ ہے، کوئی اور ہے، تو اس کا وہ ان کے بارے میں وہ چیزیں پہلے سے کلیئر ہیں. یہ چیزیں لکھ دی جائیں. بینک میں بھی آپ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں نا، تو وہاں بھی لکھا جاتا ہے کہ سیکنڈ پرسن کون ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کہیں بھی دیکھیں گے نا، آپ کرائے کا مکان بھی لیں گے تو اس پہ بھی ایک ایگریمنٹ لکھا ہوتا ہے کہ اگر مکان خالی کرنا پڑے گا تو مہینہ پہلے آپ کو اطلاع دینی پڑے گی. اس کے بعد آپ کو ڈیوز کلیئر کرنے، اور اس کے بعد آپ یہاں سے جا سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر جو رہ رہا ہے وہ خالی کرنا چاہے گا تو وہ پیشگی اطلاع دے گا. تو کوئی نہ کوئی طریقہ کار پہلے سے طے ہو تو کسی کو پرابلم نہیں ہوگی. آپ کہیں گے کر لیں گے، دیکھ لیں گے، سوچیں گے، نہ اس سے پھر جب وہ شروع میں تو ظاہر ہے چھوٹا سا وہ بزنس ہوتا ہے، جب پیسے بہت ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر لوگوں کی رال ٹپکتی ہے. اچھا سر، ایک اور ذہن میں چیز آ گئی ہے. پروگرام تو ہم نے ختم کرنا تھا، لیکن یہ بھی بہت ضروری چیز آ گئی ہے کہ یہ جو وصیت کے معاملات ہیں، کیونکہ جائیداد کے جھگڑے ہیں، بھائی سے جو ہے نا عدالت میں لڑ رہا ہوتا ہے، تو ہم اپنی زندگی میں کیا کر دینا چاہیے اولاد کو کہ بھئی یہ تمہارا ہے، یا یہ چھوڑ دینا چاہیے کہ مرنے کے بعد خود وراثت تقسیم ہوتی رہے؟ میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں جو عدالتی نظام اور اس وقت کے جو مسائل ہیں نا، کہ اس سے بچنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کو اپنی حیات میں ہی ان معاملات کو لکھ کے جس کو جو دینا لینا ہے وہ کر دے. جو جتنا بوجھ وہ اتار سکتا ہے طریقے سے وہ اتار دے. اور مطلب یہ کام اگر وہ وصیت تو ویسے بھی روزانہ لکھ کے اپنے تکیے کے نیچے رکھنی چاہیے، اور اس کی ایک آدھ کاپی کسی قابل اعتماد اپنے شخص کو رکھوا دینی چاہیے، تاکہ اس کے بعد اس چیز کو عمل کیا جا سکے. بہرحال میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں جو جتنا آپ اضافی بوجھ اتار سکتے ہیں نا وہ اتار دیں. جس کا جو حق ہے، رائٹ بنتا ہے، اس کو دے دیں. میں نے یہاں دیکھا ہے لوگ قبر میں پاؤں لٹکا کے بیٹھے ہوتے، نہیں دیتے سر، نہیں دیتے، اور دے دیں گے. کوئی مانگے تو مطلب وہ کہتے ہیں ان کو دے دیا تو یہ ہمیں کچھ کھانے کو نہیں دیں گے، ہمیں نکال کے باہر کر دیں. تو اس کا مطلب ہے آپ کی تربیت ہی ایسی تھی کہ آپ کو یہ دکھڑا لگا ہوا ہے کہ وہ یہ تو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا سر. اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ آپ کو ککھ نہیں دے گا، اس کا مطلب ہے آپ نے اس کی تربیت ہی ویسی کی ہے، اور آپ صحیح سوچ رہے ہیں. مطلب اگر آپ کی تربیت اچھی ہے تو آپ کو یہ خوف نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا بہت جو آپ اپنے لیے رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ لیں، باقی معاملات نمٹاتے چلے جائیں. آپ دیکھیں آپ کی زندگی بھی آسان ہوگی. آپ کے مرنے کے بعد جو باقی ہیں وارثین وہ بھی سکون سے زندگی گزاریں. بہت سارے کیسز جو ہے وہ عدالتوں سے 35% کیسز ہیں جو جائیداد کے تنازع کے ہیں، جو تقسیم کے معاملات ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں اس سے. وصیت کر دینی چاہیے. تو وہ ایج کون سی ہے کہ کس ایج میں، ایک تو زندگی موت کا تو پتہ نہیں کسی وقت پہ آ جائے، لیکن پھر بھی ایک جنرلی طور پر انسان کو وہ مرحلہ کب آتا ہے نارملی کہ اسے اب ایک تو وصیت لکھی گئی
لکھ کر رکھ دی ہم نے تقی، اس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے، قانونی طور پر اس کو کام کرنا پڑتا ہے. تو وہ عمر کا کون سا حصہ ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ گئے ہیں تو اب ہمیں یہ کام قانونی طور پر کر دینا چاہیے؟ میرا خیال ہے 45 سال کی عمر میں نا آپ کو تیسرے موسم، یعنی 4 موسم ہوتے ہیں لائف. پہلے شروع کے 15 سال باہر کے ہیں واہ، جس میں کومپل نکل رہی ہوتی ہے. سیکنڈ 15 سال گرمی کے ہیں کہ جس میں بندے میں جوش جذبہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد 15 سال جو ہے نا وہ خزاں کے شروع ہوتے ہیں. 45 سال کو جب بندہ پہنچے اس کے بعد پھر سردی کا موسم ہے، ہر چیز ٹھنڈا ہونا شروع ہوتی ہے اور بندہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ویسے تو پل کا بھی نہیں پتہ، لیکن 45 سال انسان میچور بھی ہو چکا ہوتا ہے، سمجھدار بھی ہو چکا ہوتا ہے. اس وقت اس کو فیصلہ کر دینا چاہیے کہ جس کی ذمے جو چیز ہے اس کو دے دے، جس سے جو لینا ہے لے لے، جس کو دینا ہے دے دے، جس کو معاف کرنا ہے معاف کر دے. اپنے لیے تھوڑا بہت رکھے جو گزارا کر سکے، باقی نمٹائے، آزاد ہو، دنیا بھی اچھی کرے اور اپنی آخرت بھی اچھی کرے. سر بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی خیالات سے جو ہے وہ ہمیں مستفیض فرمایا.